وفاقی وزیر خزانہ کی وارننگ۔ وفاقی وزیر خزانہ نے لگی لپٹی رکھے اور الفاظ چبائے بغیر زہریلے ترین حقائق بیان کر دیے ہیں۔ ارشادات پر غور فرمائیں۔ معاشیت کا پہیہ نہیں چل رہا، ٹیرف میں اضافے سے کرپشن بڑھ رہی ہے، جی ڈی پی گروتھ 5% تک نہ لے گئے تو 4 سال تک ملک کا اللہ حافظ، مالیاتی ادارے نے پاکستان کے ساتھ زیادتی کی۔ میرے قائرین کی اکثریت کو یاد ہوگا کہ گزشتہ انتخابات سے پہلے ہی میں نے اس بات کی تکرار شروع کر دی تھی، جو بہت دیر تک جاری رہی، کہ اس ملک کے اقتصادی برتن کا پیندا کھایا جا چکا ہے، اور اب اس میں سمندر بھی ڈالو گے تو یہ بانڈا خالی کا خالی ہی رہے گا۔ چلو بہت دیر سے ہی صحیح، کسی نے اس کا اعتراف تو کیا، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اعتراف علاج کا متبادل نہیں ہوتا، اور جو علاج تجویز کیے گئے ہیں وہ شاید فاقے کو افاقے میں تبدیل نہ کر سکے، جس کی ایک وجہ ادھوری اور کچ پکی تشخیص ہے۔ جہاں تک تعلق ہے کرپشن کا، تو یہ قیام پاکستان کے وقت سے ہی جعلی کلیموں کی شکل میں شروع ہو کر باقاعدہ فائن آرٹس کا درجہ پا گئی ہے۔ یہ تو ہو گئی مالی کرپشن کی ایجاد، جبکہ اخلاقی کرپشن کا ظہور جعلی ذاتوں کی صورت میں ہوا، جو بعد ازاں مختلف شکلوں میں ڈھلتا چلا گیا، جس کی انتہا کہ یہ غلیظ اور مکروہ ترین جرائم کی خبریں رمضان کے ماہ مقدس میں بھی جاری ہیں۔ دوسری طرف یہ کہنا کہ مالیاتی ادارے نے پاکستان کے ساتھ زیادتی کی، تو ہمیں سوچنا ہوگا کہ اس زیادتی کے لیے پاکستان اس مالیاتی ادارے کے پاس گیا تھا، یا وہ مالیاتی ادارہ خود چل کر پاکستان آیا۔ بھوکے بیڑیے یا زہریلے ناگ سے اٹکلیاں کرو گے تو بھرو گے۔ کیا ہمیں یاد نہیں کہ آغاز سفر پر ہی چودھری محمد علی جیسے شخص نے یہ وارننگ دے دی تھی کہ اگر پاکستان میں قرضہ کلچر پروان چڑھا تو وہ دن دور نہیں جب قرضہ ادا کرنے کے لیے بھی قرضہ لینا پڑے گا۔ یہاں یہ عرض کر دینا ضروری ہوگا کہ سرمایہ دارانہ نظام میں قرضہ کوئی بری بات نہیں۔ قرض کی سائنس سمجھنے کے لیے ہم ہراری کی ایک مثال مستعار لیتے ہیں، جس پر غور کرنا ضروری ہے۔ ایک عقل مند سرمایہ کار مسٹر گریڈی کیلیفورنیا میں ایک بینک قائم کرتا ہے۔ ایک ابھرتا ہوا ٹھیکیدار مسٹر سٹون اپنا ایک ٹھیکہ ختم کر کے تقریباً $1 ملین وصول کر کے یہ رقم مسٹر گریڈی کے بینک میں جمع کرا دیتا ہے، یعنی اب بینک کا سرمایہ $1 ملین ہے۔ اسی دوران ایک غریب باورچن ایک کاروباری موقع دیکھتی ہے کہ علاقے میں کوئی بیکری نہیں، لیکن اس کے پاس سرمایہ نہیں۔ باورچن بینک جا کر اپنا منصوبہ آئیڈیا بینکر مسٹر گریڈی کو پیش کرتی ہے۔ بینکر قائل ہو کر اسے $1 ملین قرض دے دیتا ہے، اور اب یہ باورچن بیکری بنانے کا ٹھیکہ اسی مسٹر سٹون کو دے دیتی ہے۔ جب وہ سٹون کو اپنے اکاؤنٹ سے $1 ملین کا چیک دیتی ہے تو ٹھیکیدار مسٹر سٹون اسے بھی گریڈی صاحب کے بینک میں جمع کرا دیتا ہے۔ تو اب سٹون کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہو گئے؟ $2 ملین۔ منصوبے کے دوسرے مہینے ٹھیکیدار سٹون باورچن سے کہتا ہے کہ بیکری کی تعمیر و تکمیل کا تخمینہ $2 ملین ہوگا۔ باورچن بیچاری پھر بینک جا کر گریڈی صاحب کو مزید $1 ملین اضافی قرض کے لیے قائل کرتی ہے، اور وہ اس کے اکاؤنٹ میں مزید $1 ملین جمع کرا دیتے ہیں، اور وہ یہ رقم بھی ٹھیکیدار کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیتی ہے۔ اب ٹھیکیدار مسٹر سٹون کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہوگی؟ $3 ملین، لیکن بینک کے پاس کل رقم ہی $1 ملین ہے، جو شروع سے ہی بینک میں رہی ہے۔ اور یاد رہے کہ موجودہ امریکی بینک قوانین اجازت دیتے ہیں کہ یہ گماؤ پھراؤ یا تبادلہ مزید 7 بار کیا جا سکتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ قرضہ برا نہیں، سرتپا کرپشن بھیانک ہے، اور کیوں نہ ہو کہ یہ UNDP رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 20% لوگ ملکی آمدن کے 50% پر قابض ہیں، تو اس آدھا تیتر آدھا بٹیر معیشت پر نکوست نہ ہوگی تو کیا ہوگی؟ ہمارا اقتصادی ڈھانچہ نہ سرمایہ دارانہ ہے نہ غیر سرمایہ دارانہ، یہ صرف استحصالی اور بدمعاشانہ معاشی نظام ہے، جس کے جسم میں جتنے مسام ہیں اتنے سٹرا ڈال کر مخصوص طبقہ اس ملک کے اقتصادی جسم کا خون پی رہا ہے۔ ایسے میں اس ملک کا اللہ ہی حافظ نہ ہوگا تو کون ہوگا؟
کہ کفر پہ قائم معاشرہ تو زندہ رہ سکتا ہے، ظلم پر قائم معاشرہ نہیں۔ بنیادی جوہری تبدیلیوں کے علاوہ ہر علاج آرائشی، زیبائشی اور مصنوعی ہوگا۔